میرا نام محمد دانیال عبید اللہ ہے. 20 جولائی فرسٹ محرم کو جو ماڈل ٹاؤن سوپور میں انسیڈنٹ ہوا ایک لیڈی کے سوسائڈ کا، میں ان کا سب سے بڑا بچہ ہوں. یہاں پہ میرے سبلنگس بھی ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کی دوسری بیٹی ہے، اور میرا دوسرا بھائی بھی مجھ سے جو چھوٹا ہے وہ بھی یہیں پہ بیٹھا ہے، وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے. مقصد کمیونٹی کے سامنے، اتھارٹیز کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے باہر آنے کا صرف یہ ہے. ہم یہ گٹر گیم نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، اٹس اے میٹر انڈر انویسٹیگیشن، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک میڈیا ٹرائل ہو. مگر چونکہ ہمارے کچھ رشتہ داروں نے جو سال ہر سال ایبسنٹ رہے ہیں، ہم سے کوئی ناتا نہیں رہا، یہاں کبھی آئے نہیں ہے، کوئی ان میں سے 6 سال بعد آیا یہاں، کوئی ان میں سے 10 سال بعد آیا، ایک تو ان میں سے 14 سال بعد بھی آیا ہے. ان لوگوں نے اب ہمارے ماں کے اس انسیڈنٹ کی اونرشپ لے لی ہے، جیسے وہ صرف ان کی بہن لگتی ہے، ہماری کچھ نہیں لگتی. اور ایک نہایت فیک اور فیبریکیٹڈ نیریٹو سوسائٹی میں انہوں نے اس وقت فلو کیا ہے. تو ہم اسی کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ ہم بھی سامنے آئے. انہوں نے کل اپنے ورژن کو نام دیا فیملی ورژن، جبکہ پرائمری فیملی یہاں پہ ہے. ہم بھی اپنا ورژن سامنے رکھے، ہم بھی بتائیں کہ اس رات کیا ہوا. سول آئی وٹنس اس مسئلے کی یہاں پہ میری بہن سحر بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائے گی. اور جو انہوں نے کل سے باتیں کی، ان باتوں کو بھی ہم ڈیبنک کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے اور اس میں کتنا سچ ہے. تو سب سے پہلے تو میں پاس آن کروں گا اپنی بہن سحر کو، جو سول آئی وٹنس ہے. یہ آپ کو بتائے گی کہ اس رات اور اس رات سے قبل 4-5 دن جب سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، یہاں پہ کیا پیش آیا. میں ڈسیز کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، اور صرف اس وقت جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا صرف میں موجود تھی یہاں پہ. تو میں آپ کو شروع سے سارا بتاتی ہوں. 6 دن پہلے، جس دن یہ 20th کو ہوا ہے، اس سے 6 دن پہلے 14th کو مما گھر سے چلی جاتی ہیں صبح. کسی کو کچھ نہیں بتایا انہوں نے، کسی کو انفارم نہیں کیا کہ کہاں جا رہی تھی، کیوں جا رہی تھی. بنا بتائے ہم چاروں بھائی بہنوں کے اس نے فون نمبرز بلاک کیے ہوئے تھے. ابو جی کا نمبر بلاک کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے بوٹیک کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا، ڈرائیور کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا. تو ہمیں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور ہم بہت پریشان تھے. تو یہاں نیبرہڈ میں میری خالہ رہتی ہے، جن کے بیٹے کل کی پریس انٹریکشن میں موجود بھی تھے. وہ ہماری فیملی یہاں نیبرہڈ میں رہتی ہے. ہم نے ابو جی نے ان کو کال کر کے گھر پہ بلایا، ان سے ڈسکس کیا کہ ایسے ہے، مما مسنگ ہے، آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہو. کمپلیٹلی انہوں نے ڈینائی کیا، ریفیوز کیا کہ ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. انفیکٹ جو کل کی میڈیا انٹریکشن میں میرے کزن تھے جن سے آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے، ان کو میں کوٹ کروں گی. انہوں نے میرے ابو جی سے بولا کہ ایڈریسنگ ہم، انہوں نے بولا کہ اس تہند خطر رواں اس من شرن ہن بے تہن پھیرا، ورنہ ہم اس کے لیے یہاں نہیں آتے. میں اپنی مما اور ان کی مما کا وہ بول رہے ہیں، میں ان کی وہ کوٹ کر رہی ہوں، اپنی مما اور اپنی بیوی کو بولتا رہتا ہوں کہ ان کی شاپ پہ بھی نہ جاؤ، ان کے ساتھ ٹوٹل کٹ آف کرو. اور اس کے بعد میری خالہ جو میری ماں کی بہن ہے، وہ میرے سے اکیلے میں آ کے مجھے یہ بولتی ہے کہ مما جب آئے گی، جیسے آپ لوگ اس کو پیمپر کرتے ہو، جیسے آپ پیار کرتے ہو، وہ نہیں کرنا ہے. اس بار ٹوٹل سٹرن رہنا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنا ہے. ہم لوگوں نے تو ویسے بھی کٹ آف کیا ہے، مگر میں پھر سے اپنی باقی بہنوں کو پھر سے ایک بار کہوں گی کہ ہم ٹوٹل کٹ آف کریں اس سے، اور آپ لوگ بھی کرو. یہ میری خالہ نے مجھے کہا ہے اس ٹائم. تو پھر جب انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کیا، کوئی اس کو ڈھونڈنے میں ہیلپ نہیں کی، تو میرے پاپا نے، ابو جی نے انڈیپینڈنٹلی ایک سینئر پولیس آفیسر کی ہیلپ سے مما کو ٹریک کر کے ڈھونڈا ہے. 14th کو وہ چلی گئی تھی، 17th تک انہوں نے ان کو ڈھونڈ کے گھر لایا پولیس آفیسر کی ہیلپ سے. وہ 17th کو گھر آتی ہیں. 2 دن 18th اور 19th پاس ہوتے ہیں آرام سے، بہت کاملی، کوئی بحث کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے اس بیچ میں. اور 20th کو جس دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، جس دن مما نے سیوسائڈ کیا، اس دن صبح سے مما واگورا جاتی ہے. واگورا میں ہمارا اینسیسٹرل ہوم واگورا میں ہے. پورا دن وہ وہیں اسپینڈ کرتی ہے. شام کو وہ گھر آتی ہے، اور وہ گھر ڈائریکٹلی نہیں آتی ہے، وہ پہلے ہمارا بوٹیک پاس میں ادھر پہ باہر سے ہمارا بوٹیک ہے، تو واگورا سے وہ ڈائریکٹلی بوٹیک پہ جاتی ہیں. بوٹیک پہ وہ جاتی ہیں شام کو، مجھے لگتا ہے مغرب کا وقت ہوگا اس ٹائم. اور اس ٹائم بھی وہاں کوئی قرضدار آتے ہیں جنہوں نے اس ٹائم بھی شور شرابہ کیا، اور اس کے وٹنس ہمارے ورکرز بھی ہے. تو جو کل کی پریس انٹریکشن میں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ورکرز سے ہماری بات ہوئی، اور ورکرز نے کہا ہے کہ مما ساؤنڈ تھی، ان کی مینٹل سٹیٹ بالکل ٹھیک تھی. وہ بھی فالس کلیم تھی. ان کی وہ پوری ویڈیو ہی فالس ایکوزیشنز اور فالس کلیمز پہ بیس تھی، مگر وہ تک بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ورکرز نے ہمیں بولا کہ اس ٹائم بھی کوئی قرضدار آئے ہوئے تھے. تو ان سے بات چیت کر کے کچھ کر کے مما اندر آتی ہیں، آپ گھر آتی ہے. اور وائل کمنگ ہوم فرام بوٹیک ٹو ہوم، ان کی بات میری بہن سے ہوتی ہے. یہ آپ کو کوئکلی بتائے گی کہ اس میں ٹائم لگے گا، چلو ٹھیک، ان کی کیا بات ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بعد میں بتا دے گی. تو بوٹیک سے پھر وہ اندر آتی ہے. ہم کاملی ابو جی اور میں پورے انسیڈنٹ میں موجود تھی.
تو ہم کاملی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک بار سچ بتاؤ, ٹوٹل فگر بتاؤ کہ کتنا ڈیٹ ہے, اس کا کورٹ کیس بھی تھا اس کے بارے میں بھی بتا دو, تاکہ ہم مل کے کچھ کر سکتے. جب ہمیں سچ پتا ہوگی تبھی ہم کوئی سولوشن ساتھ میں کر سکتے ہیں نا, کیونکہ جو تھا ہم فیملی ہمیں آپس میں ہی کرنا تھا. تو وہ بہت ہمیشہ وہ چڑ جاتی تھی جب ہم اس کو اس بارے میں سوال پوچھتے تھے, اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انفیکٹ وہ بہت اریٹیٹ ہو رہی تھی ان سوالوں سے. تو اٹھ کے ابو جی بیڈ روم سے حمام میں چلتے ہیں بیٹھنے, اور میں کوریڈور میں بیٹھی رہتی ہوں, اور مما بھی اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد, منٹس آفٹر دیٹ کانورسیشن, 2-3 منٹ ہماری بات ہوئی, تو مما اٹھ کے غصے میں, لڑائی میں وہ جاتی ہے حمام میں, اور جہاں میرے ابو جی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان پہ حملہ کرتی ہے. وہ کرتی ہے. اینڈ آئی سم ہاؤ ٹرائی ٹو سیپریٹ دم. میں مما کو حمام سے لے کے پھر سے اپنے بیڈ روم میں لے کے جاتی ہوں. وہ چلی جاتی ہے, وہاں ان کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے, لائٹ بھی کھلی ہوتی ہے, اور میں ہمارے اسٹیئر کیس پہ بیٹھی ہوں. اسٹیئر کیس سے مجھے بیڈ روم کا ویو پورا دکھ رہا ہے, مجھے مما دکھ رہی ہے, مما کی آواز سنائی دے رہی ہے, وہ رو رہی ہوتی ہے اس ٹائم. وہ جو وائس ریکارڈنگ انہوں نے کل فیس بک پہ بھی شیئر کی ہے, وہ کال میرے سامنے ہوئی ہے, وہ کال میں نے سنی ہے, وہ کال میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جو مفلڈ آواز آئی ہے ابھی, وہ مما نے فون کال ایسے کی ہے, لاؤڈ اسپیکر مفلڈ آواز ہے, ہم مانتے ہیں. اب ایسے رکھیں گے اسپیکر کے ساتھ تو آواز آتی ہے مفلڈ, اور وہ رو بھی رہی ہے, تھوڑی موومنٹ بھی ہو رہی ہے, تو اس سے آواز مفلڈ آ رہی تھی. تو اس نے وہ فون کال میرے سامنے کی ہے, جس سے بھی کی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے وہ فون کال ایک اسٹرینجر کو کی ہے. 9 سبلنگس ہے, اس کو ایک کو بھی نہیں کیا. اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, وہ پہلے تو اپنی پھر بہنوں بھائیوں کو بولے, کسی کو نہیں کی ہے اس نے کال. اس نے ایک اسٹرینجر کو کال کیا ہے, اور وہ کال میں نے سنی ہے, اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کال وہ کرتی ہے, خود ڈکلائن کرتی ہے, اینڈ آفٹر دیٹ شی شٹس ہر ڈور. اس نے اپنا دروازہ بند کیا تاکہ مجھے پھر اس کے بعد کچھ نہیں دکھ رہا ہے. انہوں نے لائٹ آف کی, تو اور وہاں بالکل شانتی ہوتی ہے. میں 2-3 منٹ وہیں بیٹھی رہی, وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, تو مجھے لگا سو گئی مما. تو 2-3 منٹ میں وہاں سیڑھیوں پہ ہی بیٹھی رہی, اور اس کے بعد میں گئی حمام میں ابو جی کے پاس. اور جب میں نے ان کو نکالا تھا وہاں سے, میں نے اس ٹائم ابو جی کا کمرے کا دروازہ لاک بھی کیا ہوا تھا. اب میں جب شانتی ہو گئی, میں ابو جی کے پاس پھر سے گئی, اور ہم دونوں ساتھ میں پھر سے ٹو چیک آن ماما. ہم جاتے ہیں کمرے میں, اینڈ وی فاؤنڈ ہر ہینگنگ دیر. ہم نے اس کو وہاں پہ پھانسی دی ہوئی دیکھا, ہم دونوں ساتھ میں. اب یہ لوگ بولتے ہیں, میری خالہ نے کل کی پریس انٹریکشن میں وہ آپ کو یہ بھی بولیں گے, تو ہم نے اس کو فرسٹ پرائیورٹی ہمیں تھی کہ مجھے میری ماں کو اور ابو جی کو مما کو بچانا تھا. تو ہم نے اس کو اس لوپ سے نکالا, ان کو کال کی, ان کی ہیلپ سے ہم نے اس کو ہاسپٹل لیا. ان کو مطلب یہ خالہ نے اور کزنس. تو یہ اس دن ہوا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ پوائنٹ یہ رات ریز کو, یعنی آپ حد دیکھیے لاجک کی, کہ اگر انہوں نے پھانسی دی تھی تو ان کو ایویڈنس بچانے کے لیے ان کو لٹکتا ہی رکھنا چاہیے تھا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی پھانسی دے گا, ان تھا تمس الہندوی کہ تمہیں ایویڈنس بچاؤن, مگر یمس موج آسہِ, یمس زنان آسہِ, تمس ایویڈنس بچاؤن, تمس زو بچاؤن. کیونکہ ان کو اس وقت خدشہ تھا کہ شاید 10% جان بچی ہوئی ہو, شاید ابھی زندہ ہو. زندہ مردے کا کہاں پتہ لگتا ہے. تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی یہ تھی کہ ہمیں اپنی ماں کی جان بچانی ہے, اور وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو لٹکتا ہی کیوں نہیں چھوڑا. اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے گھروں پہ ایسا کچھ ہو جائے تو تم تراون شاید وکٹمس الہندی ہے, ایس گوس نہ کھسن کی, مگر یمس دگ آس, یمس پنن موج آس, سہ سوچ ایویڈنس کی, سہ سوچ تمہ ساتھ کہ میری ماں بچ جائے, وچ از ایگزیکٹلی وٹ دے ڈڈ. دے ٹرائیڈ ٹو میک ہر اسکیپ دیٹ نیوز, اور 15 منٹ میں یہ لوگ بھی یہاں آ گئے. تو یہ وہ حال و احوال تحت دوست کیا گو فرسٹ آف محرم کی رات کو کیا ہوا, اس سے 5 دن پہلے کیا ہوا. میں نے جلدی میں کچھ نقطے بتاؤں گا ان کے کل کے اسٹیٹمنٹ کے, اور اس میں کتنا جھوٹ ہے. ایک تو میں نے بتا دیا کہ اس کو نیچے کیوں لایا, اس کو لٹکتا ہوا کیوں نہیں چھوڑا, وہ تو میں نے بول دیا, وہ اس لیے کیونکہ ہمیں جان بچانی تھی, ایویڈنس کہاں بچانا تھا. دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہسا وون امیڈیٹلی یتھُے سُہ ہسپتال نی تمو کوٚر انسینویٹ یا تمو وون اشارتن کہ یہ مرڈر. بالکل بکواس. سُہ ڈاکٹر ہیٚکہِ نا وٕنکٮ۪ن بٕتھِ کٔنِتھ. کون وہ ڈاکٹر ہے جو کہہ رہا ہے مرڈر تھا, فرسٹ انسٹنس پہ وہ سامنے آیا, اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے. کون سی ایویڈنس تھی ان کی باڈی پہ فریکچر کی, کسی بروز کی, کوئی ایویڈنس نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی بولا کہ اپر باڈی اسکین نسا چھُنہٕ گوٚمُت کینٛہہ, اپر باڈی ایکس رے چھُنہٕ گوٚمُت کینٛہہ, صرف اس کا ایکس رے ہوا ہے. میرا بھائی وہ رپورٹ دیکھ کے آیا ہے, پورا اپر باڈی ایکس رے ہوا ہے, پوری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے نو ہپ فریکچر, نو اپر باڈی فریکچر, ایبسولوٹلی. یہ دیکھ کے آیا ہے میرا بھائی, پولیس اسٹیشن پہ دیکھ کے آیا ہے وہ میڈیکل رپورٹ, کوئی اپر باڈی فریکچر نہیں ہوا ہے, اور پورا اپر باڈی اسکین ہوا ہے. Contrary to what they are saying, there was a full body upper body scan, اور اس میں کوئی ٹیشو ڈیمیج نہیں تھا, کوئی فریکچر نہیں تھا. تم باو پتہ یہ کہا کہ they have said that physical abuse پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا, کوئی نشان نہیں تھا فزیکل ابیوز کا سوائے اخ بائٹ مارک چھُ اوسمُت, اور اس بائٹ مارک کو ہم نے رپورٹ کیا ہے, یمو کوٚر نہٕ. ہم کہہ رہے ہیں بائٹ مارک ہو سکتا تھا, یہ چھُنہٕ پتا کہ سو آسیا اَمہِ ساتہٕ ہوئی, اَمہِ ساتہٕ ہوتا ہے کیس, کیونکہ ہم نے کہا ایک ہاتھا پائی تو ہوئی ہے جب مما آئی ان پہ حملہ کر کے,
अपने डेस्परेशन में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसमें एक पुश बैक हुआ होगा अबू जी की तरफ से, जिसमें टू एस्केप हिम देयर माइट हैव बीन अ बाइट मार्क एंड दैट इज द ओनली साइन ऑफ अब्यूज. उसके अलावा कोई साइन ऑफ अब्यूज नहीं है. अगर है तो हमें दिखाया जाए, हम भी उनकी औलाद है, हम भी सच जानना चाहेंगे. ये तो बहुत आसान बात है ना, अथवा हिमालय पर खसून जाना है, मेडिकल रिपोर्ट लानी है, हमें दिखानी है. अगर तक मज फ्रैक्चर आस हम कबूल करेंगे, अगर तक मज बेकी चीज आसी हम कबूल करेंगे. दूसरी बात, इन्होंने मेरी माँ की मेजरमेंट्स के बारे में भी झूठ बोला. इन्होंने कहा 85 kg थी. 85 kg भी नहीं थी. शी हैड इमेंस वेट लॉस इन द लास्ट 4 months. यथ मे लंडन फोन कर वन पे अस ऑलमोस्ट लगित बराबर गि तो पे वो वो 70 किलो 5 किलो त्रन अलहुंद अत अलमार 5 किलो त्रन वह अलहुंद. ये आए 85 kg का, इसको डालें अभी, हालांकि तक ऑलरेडी 85 किलो त्रोमुत, वो शायद वीक भी हो गई. उसके बावजूद ये 85 किलो उस पर हैंग करें, अगर वो बाहर निकल के आती है तो मुझे फांसी देंगे. वो नहीं, 85 किलो 90 किलो भी अगर उस पर डालेंगे इट विल स्टिल होल्ड. हमें पता है वो अलमारी कैसी है, उसका हुक कैसा है. तम पे वना मेरे फादर के एटीट्यूड के बारे में कि तम उस बड़े एटीट्यूड, सो नर्वस. उसने पोस्टमार्टम का बोला. मैं लंदन में था, मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा था काम करके, साथ में पता लोग मैं शुक्र अब जी क्या तम साथ देवान बहुत लंदन सड़कन पे इथे कन था. मैं रो रहा था. अबू जी ने मुझे फोन किया टू कंसोल मी. यम साथ अबू जी मैं आईनी शाहिद. जब अबू जी ने मुझे फोन किया, पीछे से इन खालाओं में से कोई आए, महीने से पोस्टमार्टम नजबूस न गन. इंग्लिश में मेरे फादर ने इनको बोला, हाउ कैन आई आस्क द पुलिस टू नॉट गो फॉर अ पोस्टमार्टम. विक्टिम का ये एटीट्यूड, परपेट्रेटर ये एटीट्यूड आसान. परपेट्रेटर वन है मैं वो जना हिंदो बेनो पोस्टमार्टम करूं कि बगैर था. ही पुश बैक, ही सेड नो, मैं पोस्टमार्टम को, मैं पुलिस को नहीं बोल सकता कि पोस्टमार्टम मत करो. आप तो बेअक्ति का डॉक्टर खाला के उस दिन के, मेरी बड़ी खाला जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी, उनके फोन रिकॉर्ड्स भी निकाले जाए. उन्होंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया है इसी शाम को. क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज सिस्टर्स इन यूनिसन इन वन वॉइस वर सेइंग वी डू नॉट वांट अ पोस्टमार्टम. अलबत्ता मेरे बाप ने उस पर दस्तखत किए कि पोस्टमार्टम करो. वो दस्तखत मौजूद है. पुलिस ऑफिसर से आप पूछ सकते हो कि मेरे पापा का पोस्टमार्टम के रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड था. यानी ये सरासर अपुज. यहाँ पे मेरी कुछ पुफियां भी है जिनको मेरी खाला ने बोला तुम नीरू कमरे मज नबर मे कर मोहिदीन सब कत. सो कत यह कि मोहिदीन सब पोस्टमार्टम करूँ कि जिसपे मेरे बाप ने नहीं माना. अगर मेरा बाप इसका परपेट्रेटर होता तो परपेट्रेटर ये एटीट्यूड आसान कह. पे तो ब्रोह वॉइस कॉल तम उस ड्रैगिंग मफलिंग कस ऑब्जेक्टिव इंसान हटो तो वॉइस कॉल लास्ट कॉल रात अपलोड तक कर. कौन सी ड्रैगिंग है उसमें? मफलिंग वो ना डेस्परेशन मज इंसान वदान अमिस लड़ाई गम कर्जदारन प्रेशर फोन कुन साथ फोन यप कुन साथ फोन यप कुन साथ स्कारफ पे कुन साथ मैं मफल हो सकता है. आम फोन कॉल मफल ग व्हाट्सएप पे कम गई आवाज ज्यादा गई आवाज. वो तक बाकियन लुकन हज आवाज बैकग्राउंड वो उनकी है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं. उसमें मेरा दोस्त है, मुझे पता भी लगा कि रिकॉर्ड कौन कर रहा है. जुनैद साहब शीमन मुख्तार साहब नेचू वो है कॉल पे. उनकी आवाज आ रही है क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अगली तरफ. सैन आवाज, ऑब्जीन आवाज, सहरिन आवाज, बेकन आवाज, किसी की आवाज नहीं, आवाज उनकी है. ये भी उनसे आप पूछ सकते हो. पुलिस उनको ला सकती है. वो निशात आवाज. तो उसमें न मफलिंग है, न ड्रैगिंग है, न यू मना चो पत्सर कोई ऐसी चीज नहीं है. अगर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी बनो सो वन ये फोन कॉल डेस्परेट. अच्छा दुम कत फोन कॉल का एबनॉर्मल फोन कॉल की. यहाँ 26 सालों से लड़ाइयां होते हुए आ रही हैं अथ डेट के मसले पे, इसी कर्जे के में. क्योंकि कर्जे का मसला दो कोरना ही कर्जों का मसला रहा डाउन प्ले है. उस बिजनेस मामूली तक में उस मामूली कर्ज खसा तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. कर्जे का प्रॉब्लम 15 साल पुराना 16 साल पुराना प्रॉब्लम है. 16 साल से कर्जे पे यहाँ लड़ाइयां हो रही हैं. 16 साल से उस लड़ाई के बाद मेरी माँ रोती थी. 16 साल से वो किसी को फोन करती थी कि मैं काट. ऑल दैट कॉल इट इज एन अपील टू अ थर्ड पर्सन कि मुझे घर से बाहर निकालो. फिनिश. उसमें भी इनसे सवाल होना चाहिए. मेरी माँ की 7 बहनें हैं, 2 भाई हैं. इस विक्टिम उस नवो सिबलिंगो बावजूद कि मैं करा फोन में बचा एक थर्ड पार्टी कुछ जिससे कर्जा है यानी इसमें दुश्मन दुश्मन क्या. शी चोज टू कॉल एन एनिमी सो टू स्पीक. हालांकि बजानक में तुम की शी चोज टू कॉल समन ये पूछस दारा मगर बिनम कर फोन की बस कर फोन की. जवाब दें क्यों? जवाब दें कि सन मोज क्या वन अस कॉलन पे बारहा कि मर इत में लिखित मेरी 7 बहनों में से मुझे कोई गुस्ल नहीं देना चाहिए. जवाब दे कि जब मैं यहां आया लंदन से इन्होंने हर किसी ने मुझसे माफी क्यों मांगी. जवाब दे कि मेरे पास फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि मेरी बड़ी खाला ने, और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ये क्यों बोला कि मैं इसकी कातिल हूं. हालांकि इसका तो इल्जाम खाला मेटाफोरिकली वनमुत मगर क्या वनुक अगर मेरे मलसन से अटैचमेंट गमस अहद सत मा गमस. मैं आपको सुनाऊंगा. तो मैं नहीं कह रहा हूँ क्या इसको बनाई, मैं भी इसको उछाल सकता हूँ. तो वरना मैं इसको इसलिए नहीं उछालूंगा
اوترچ کال بہ وچھال نہیں امہ موجود کہ میرے باپ پہ ایک غلط الزام لگا, اس باپ پہ غلط الزام لگنے سے بچوں پہ کیا گزرتی ہے یہ میں پائے, اس لیے بلا نا کہیں ماجی غلط الزام. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قاتل ہے, مگر کن گلٹس مز ون نا کوئی گلٹ تو ہے اندر سے جس سے اس نے کہا کہ میں بھی اس کی قاتل ہوں, اس بھی کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور سو بیچ یہ ہے کہ یہ عمر بھر ان کے پاس جاتی رہی, کوئی مدد نہیں ہوئی. یہاں 15 سال سے لڑائیاں ہو رہی تھی, جن لڑائیوں کے بعد میری ماں گھر سے نکل جاتی تھی. 9 بایو بینو مز ونتن اخ کی کنسن گھر چھا گمز لڑائی پتہ کوت گھان اکس زنان اگر لڑائی گھس اکس کور اگر سہ گھس مال سن باپ تو ہے نہیں ان کا, سہ گھس ماج ماں بھی گزر چکی ہے پتہ کوت گھس بھائی سن گھس بہن ہند گھس. بتائیں ان میں سے کوئی کہ کس لڑائی کے بعد آخری بار میری ماں ان کے گھر کب گئی تھی؟ کبھی نہیں, بیکاز دے وڈ ناٹ ٹریٹ ہر ود رسپیکٹ. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اس کو ٹونٹ مارے, انہوں نے ایسے بنا یہ ہمو کرنا نا اوتر پہ میسج میری خالہ نے وہ میں تک آخری میسج تہذیب لاسٹ ٹائم دے ہیو کانٹیکٹ می بفور دس انسیڈنٹ. 9 out of 10 times اس کانٹیکٹ یہ آسان کہ تھی کیا چھو ماج کران ہراس, تھی ماج پیمپر کران, موج کریون کنٹرولس مز, تھی بغیرت شر, ماں کو بولو یہ نہ کرے, ماں کو بولو وہ نہ کرے. یہ ہمیں یہ کہتے تھے, یعنی یہ مس یہ وکن الزام چھا لگانا کہ اس کو ماجی تم اس کی ونا کہ کرو, مگر ہم کرتے نہیں تھے. جو یہ الزام لگا رہے ہیں ہمیں کہ ان لوگوں نے ماں کو مارا, ان کا بس چلتا تو یہ ہمیں اپنی ماں کو مرواتے. یہ ہمارا بڑا پن تھا, ہمارے باپ کا بڑا پن تھا جو اس نے کہا کہ آپ کی ماں ہے, اور وہ تھی بھی ہمارے لیے. ہی واز این انکریڈیبل مدر. یہ ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ان کو بن چکا تھا, ایک کمپلسو پرابلم قرض رکھنے. اس کے علاوہ آئی ہیو ناٹ سین اے وومن آف دیٹ کیریکٹر. میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ جیسی ماں بھی کہیں نہیں تھی. تو یہ ات پہ وائس کال کیا تم پہ ونان آئی وٹنس پرسک 30 لٹہ دے میڈ ہر ریلیو دس ٹراما اگین اینڈ نہ ون پوز بیٚیہِ وَن 10 لٹہِ ہیوٚتُکھ أمِس شُرِس بیان یِم پنٕنۍ موج الہنٛز وٕچھ تاکہِ أمِس کرناوُکھ بیٚیہِ کرناوُکھ سُہ بیٚیہِ کرناوُکھ سُہ رِلیو. اور وٕنکیٚن چھُ راتھ کٔر یِمو پرٛژھان تُہۍ کیٛاہ چھُو تَتہِ اَکہِ لٹہِ ہیوٚت کانٛہہ بچن ہُنٛد ناو, اَکہِ لٹہِ وَناو میڈیاس جاؤ ان سے بھی سنو, ان کو پتا ہے کہ بچوں کا اکاؤنٹ کیا ہے. اس سول آئی وٹنس کا ٹیسٹیمنی ڈسریگارڈ ہو سکتا ہے ایسے کیس میں؟ ساری ونان پن بیان, مگر یہ وچ تم سن بیان چھُنہٕ بوزان کہیں. تو آئی وٹنس کا ٹیسٹیمنی بھی ان نے بالکل ڈسریگارڈ کیا. تمہ پتہ ون بہ بیاکھ کتھ کہ امو کۭتیاہ ہیراس تو امو کوتاہ ٹراما کوٚر اَسہِ. تیسرا دن تھا میری ماں کے گزرنے کا. یہ چھُ کمرہ, پٔتۍ کِنۍ کمرہ. اس کمرے میں ہم سب کا گھیرا کیا گیا. ات چھُنہٕ اکھ کینٛہہ, اتھ چھِ درجن واد گواہ. کہ تمہِ ساتہٕ یہ اوس ترٛیٚیِم, سورُے دُنیا اوس ییٚتی. امو کوٚر اَسہِ گھیر. ایمنگ ادر تھنگس انہوں نے ہم پہ تھوکا, انہوں نے میری بہنوں پہ obscene اشارے کیے. تو تنا سمجھ بہ کیا چھُس ونان, وہ کرتھ تم اشارہ کہ مےٚ چھِ بیٚنہِ. خالاؤں نے اپنی بانجیوں پہ obscene اشارے کیے. اکھا ٲس یِمو منٛز کزن کرناوان میانٮ۪ن یِمن بیٚنٮ۪ن تمہِ ساتہٕ ژھۄپ. تٔمِس دوٚپُکھ ان کو چپ مت کراؤ, دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ, ان کو آپ چپ کیوں کرا رہے ہو. ییٚمِس میٲنِس بٲیِس دوٚپُکھ تمہارے ٹکڑے کروائیں گے, پھر آنکھیں نکلوائیں گے, پھر میں پولیس کو تمہیں بھیجوں گی. یہ ہمیں کن کنیکشن سے ڈروا رہے ہیں. امس تہ گژھِ جانچ گژھٕنۍ کہ یم کم کنیکشن چھِ یتھ پٮ۪ٹھ یمن یوٗت کانفیڈنس چھِ کہ یم ہیٚکن أکِس پرایمری وکٹمس چھِ ونان یُس نہٕ ییٚتہِ اوسُے, یہِ چھُ ملیشیا پران مےٚ بوے, یہِ چھُ ڈاکٹر, یہِ چھُ میڈِسن پران, یہ اوس نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. أمِس دوٚپُکھ تمہارے ٹکڑے کروائیں گے. خالاؤں میں سے ناو چھُس نہٕ بہٕ صرف امہِ موٗجوٗب وٕنکٮ۪ن تہِ ہٮ۪وان کیازِ مےٚ چھِ پاے مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو اُچھلنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ بچن پٮ۪ٹھ گژھان. مجھے ان سے ہمدردی نہیں ہے, مگر ان کے بچے میرے بھائی پھر بھی ہیں, ان کی بچیاں وہ میری بہنیں ہیں. اکھ چھِ یِمو منٛز پران, یِمن ہٕنٛز کوٗر مے سۭتۍ. تہٕ بہٕ چھُس نہٕ یژھان سُہ گژھِ سُے ٹراما تھروٗ گژھٕنۍ یُس اَسہِ تھۄکہٕ لگایہِ اَسہِ یِمو, لٮ۪کہٕ کجہِ اَسہِ یِمو, اور ییٖژاہ ہم فزیکل ابیوزٕچ تھریٹ ہٮ۪کان دِتھ تمہِ ساتہٕ ترٛیٚیمِس دۄہس پٮ۪ٹھ تیٖژاہ اتھ چھُنہٕ اکھ گواہ, یہِ چھُ ترٛیٚیِم, اتھ چھُ گواہ درجن واد گواہ. آپ کو کتنے چاہیے میں آپ کو دے دوں گا اس کے گواہ. تمہِ پتہٕ گوٚو بیاکھ کہ ایکچوئل سکیل آف ڈیٹ یُس چھِ اوس میانہِ ماجہِ سُہ کوٚر یِمو واریاہ ہایڈ. وۄنۍ ووٚنُم نا راتھ تہِ پاسنگلی, اہن حظ آ سُہ تہِ چھُ اوسمُت کیٛاہ تام, مگر سُہ تہِ چھُنہٕ اوسمُت, سُے چھُ مسلہٕ. 15 سال کا مسئلہ وہ ہے. کوर्ट کیس اوس چلان, آپ سے ذکر کیا. کوर्ट کیسس منٛز اوس اپیرنٹلی پے سُہ معلوم سُہ اوس چیک باؤنس کیس, تتہِ اوس آلموسٹ ڈبل کِنہٕ ٹرپل پیومُت تِمن پے کرُن پتہٕ, اور پوٹینشلی اوس کیٛاہ تام سزاوُک تہِ. یہ اوس ریسنٹلی چلان یہ کوर्ट کیس. 3 ؤرین ہٕنٛدِ سزاوُک چھُ اوسمُت کیٛاہ تام گوٚمُت ڈِسایڈ. وارٕ چھنہٕ وُنہِ تمیُک پتہ کِہیٖنۍ, سُہ تہِ کوٚرُکھ نہٕ ڈِسایڈ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس پرژھان عام عوامس پننہِ کومنٹی اکھ کوسچن اکھ ایوریج ریزنیبل خاتون نیٖتون تُہۍ سوسایٹی ہٕنٛز, تٔمِس پرژھتو کہ ژٕ کرکھا اتھ پٮ۪ٹھ سوسایڈ کہ 26 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕژ ییٚتہِ لڑٲے گژھٲنی, تمِچ گٔے بیٚیہِ اکھ قٕسط. بیٚیہِ گوٚو اکہِ لٹہِ, یہ 26 سال سے ہو رہا تھا نا قرضے پہ, تو لڑائیاں ہو رہی تھی یہاں پہ 15 سال سے 20 سال سے. ژٕ کرکھا اتھ پٮ۪ٹھ لڑٲے کہ یہ 20 ؤرین گژھان ٲسی ژےٚ اتھ قرضس پٮ۪ٹھ خاندارس سۭتۍ لڑٲے, اس میں ایک اور ایپسوڈ ہو گیا. کہ ژٕ کرکھ اتھ پٮ۪ٹھ لڑٲے کہ ژےٚ چھُے یوٗتاہ اوور ویلمنگ قرض, ژےٚ چھے پاے کہ وٕچھن میٲنِس خاندارس تہِ قرض نکھوالنٕچ کیپیسٹی کینٛہہ. ژٕ کرکھا اتھ پٮ۪ٹھ کرکھا ژٕ وۄنۍ کانٛہہ تہِ نفر ؤنِتھ نتہٕ نیوٹرلی جواب کہ کیا لاکھوں کروڑوں کے قرضے سے سوسائڈ کا پریشر بنتا ہے, یا کہ ایک ہسبینڈ سے آپ کو ایک اور ایپیسوڈ ہو گیا اس سے. امہِ برونٛہہ تہِ گٔے ییٚتہِ واریاہ ایپیسوڈ. بہٕ چھُس تم رپیٹ گژھان 2011 میں ایک ایپیسوڈ ہوا اسی قرض داری کے سلسلے میں. دیر واز این اٹمپٹ آن مائی فادرس لائف ٹوائس. 2 بار ان پہ گولیاں چلائی گئی, 2 بار وہ بچ گئے. ییٚمۍ خاندارن سُہ تمہِ اٹمپٹ پتہٕ واپس رٔٹ, حالانکہ بہٕ چھُس ونان تَتھ آسہِ ڈائریکٹلی انوالو, وہ بھی بلیک میل کا شکار تھی.
اور ان سب نے میرے باپ کو تب مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. میرے باپ نے اس کے باوجود اس کو رکھا. جس باپ نے ہماری زمینیں تھیں سر نہیں من پائے, 7 بہنوں کو پتا ہے ہماری زمین تھی, ہمیں زمین بیچنی پڑی یہ قرضہ لکویڈیٹ کرنے کے لیے. سو خاندار کریا مرڈر پنہ زنائن یم پنہ زنائن ہند قرض والنے خاطر اس خاطر پونس آسے سانہ ایجوکیشن خاطر آسے سو کوٚرُکھ لکویڈیٹ صرف اس لیے کہ میری بیوی کا قرضہ اترے. اور اس کے بعد بھی ون آف دا لاسٹ تھنگس مائی فادر ہیز ٹولڈ مائی مدر, اگر ژٕ وٕنکٮ۪ن تہِ فل سکیل ونکھ کہ چھُ کوتاہ کرو کینٛہہ وٕچھو کہ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ, ٹایم لگہِ مگر کرو کینٛہہ. اچھا امہِ پتہٕ چھُ یہِ دوٚپ تُہۍ یُس یہِ میکینزم آف ڈیتھ چھُ نا ونان ہایٹ ہسا چھِ یِژٕے, گۄڈٕ چھِ یِم ہایٹ کران میجر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ, ہایٹ ہسا ٲس 5 سمتھنگ, چھُ کران ہایٹ میجر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ, اس کے 10 انچ اور ہے اوپر گردن سے لے کے یہاں تک, وہ ہائٹ میجر نہیں کر رہے ہیں. دویم چھِ ونان ہے اتھ نسا ہیٚکہِ نہٕ اتھ ہایٹ پٮ۪ٹھ گٔژھتھٕے یہِ سوسایڈ ہو ہی نہیں سکتا. My mother, as reported by my sister, her feet were barely, and toes in waist, they were barely touching the ground. یہ حظ چھُ ییٚتہِ ڈائگنوسٹک ہسپیتھالوجی اتھارٹی چھِ یہِ کتاب, سائنس ڈائریکٹ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ پران, اتھارٹی چھِ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ کتاب کہ سوسایڈ ہوتا کیسے. ٹائٹل چھُ پیپرُک ڈیتھ بائی ہینگنگ ایگزامینیشن آف آٹوپسی فائنڈنگز ایٹ دا بیسٹ اپروچ ٹو دا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن. اتھ منٛز چھُ لیکھان if ligature becomes stretched or when the victim uses a low suspension point and leans into ligature, death by hanging is possible. پتہٕ چھِ لیکھان refer to prisoners, پرزنرن ہٕنٛدۍ چھِ واریاہ یِتھ کیس گژھان امیرکاہس منٛز تہِ, who tied sheets یعنی بیڈ شیٹ گٔنڈۍ تِمو پننٮ۪ن اپنے گلے کے around the lower rails of their cells and hanged themselves while sitting or kneeling down. حالانکہ اتھ منٛز sitting اور kneeling down uk کیس, یعنی امریکہ میں تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے پرزنر خود کو پھانسی دیتے ہیں, یہ تو گھٹنوں پہ نہیں تھی. شی واز آل مطلب امس اوس مار ژھاک ٹچ گژھان بۄن کَنۍ کھۄر. پتہٕ چھُ یِتھ لیکھِتھ پتہٕ ووٚنُن لِگیچر مارک ہسا چھُنہٕ, یہِ ہسا چھُ او مار, یہِ ہسا چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ سُہ مارک یُس پھاسہِ سۭتۍ لگان چھُ. بوٗزتو کیٛاہ چھُ وَنان. In such cases, partial suspension of the weight of the upper body and head is sufficient to cause fatal neck compression. پتہٕ چھُ وَنان کہ یُس ووٚن نا مارکُک, مارک وہ والا نہیں ہے. بوٗزتو the type of suspension اکھ, ligature 2 and noose influence the hanging mark. یعنی hanging mark ہیٚکہِ واریاہو چیٖزو سۭتۍ influence گٔژھِتھ. یہِ ہیٚکہِ suspension point سۭتۍ تہِ influence گٔژھِتھ, یہِ ہیٚکہِ ligature سۭتۍ تہِ influence گٔژھِتھ, یہِ ہیٚکہِ noose سۭتۍ تہِ influence گٔژھِتھ. یہِ کمہِ materialُک اوس, کوتاہ ٹایٹ اوس, کاٹنُک اوسا, سِنتھیٹک اوسا, یِمو ساروٕے چیٖزو سۭتۍ. ریفرنس چھِ اتھ ڈائگنوسٹک ہسپتالوجی والیوم 25 issue 11 پڑھے. اب یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ واسطہ ان لوگوں سے پڑھا ہوا ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے, تو اگر ان کو اس میں مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں, میں نش پیپر ہے, میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, سمجھا دے گا ان کو. ٹھیک ہے, یہ گو امیک کس اتھ پہ ڈرامہ کور کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. خبر ان کتیا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ٲسۍ امیک کہ یمو دیُت یہ ججمنٹ. ویئر ہیو دے بین فار آل دیز ایئرس. یہ جو کل 3 بیٹھے تھے یہ میں دین جواب یم کتنے ٲسۍ. اکھ مام آمے 14 بہر, اکھ مام یہ 3 بہر. اکھ سوال, why did our mother tell us things about them? کیوں ہماری ماں نے ہمیں بولا کہ ان میں سے مجھے کوئی غسل نہ دے, کچھ تو گرج ہوگا. Why did she not call them? آخری کال انہوں نے امن طور نہیں سمجھ کے اگر اسی کال تراؤ انٹرنیٹ پر, اس سے ہماری بدنامی ہوگی کہ تم 9 بھائی بہن ہو اور تمہاری ماں بہن نے مرتے وقت یا تمہارے حساب سے قتل ہوتے وقت کسی اور کو فون کیا. 4 سوال, اگر مین موج کال کرنا فری ہے, امہ سات قاتل کہاں ہے جو کال کرنے دے رہا ہے, کال کرا فری پٲٹھۍ کٲنٛسہِ میں بچاس ہُہ کتہِ چھُ, أمِس چھِ وَنان اَمہِ پتہٕ مِنٹو پتہٕ ہسا گٔے. میرے فادر کہاں ہے, میری سسٹر کہاں ہے, قاتل تو ہے ہی نہیں روم میں. 4 ٹوتاہ ڈیٹ پرابلم گئی 15 ؤرین میں ہمیں زمین بیچنی پڑی. یہ جو ہمدردی ابھی دکھا رہے ہیں ان میں سے 1 پیسے کا حساب دے کوئی, اچھا اکہ پونسک مدد کورمت کٲنٛسہِ کہ مہدین صاحب ژےٚ چھُی قرض والُن زنان نہ تو ہمیں مدد ضرورت کی. یہ بھی تو بہن بھائی ہے نا, ابھی تو بہت بن رہے ہیں. یہ میرے سوالات ہیں. سوسائٹی نش اتھارٹیز نش چھُ اکوئی مطالبہ. ہم سے ایس پی صاحب ملے, ان سے SHO صاحب ملے, اور بھی بہت لوگ ملے. ان میں سے ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یا ہمارے باپ نے ان سے ایک بار بھی ریکویسٹ کی ہو کہ حض گوٚژھ تھوڑا نرمی اس پٮ۪ٹھ یا سٲنِس پیپرس منٛز. اَسہِ اوس تَمہِ ساتہٕ تہِ مُطالبہٕ یی, وٕنکٮ۪ن تہِ مُطالبہٕ یی, فیئر انویسٹیگیشن اینڈ کمپریہنسو انویسٹیگیشن. کیا سوال چھُنہٕ تُہۍ یوت کینٛہہ کہ ہمارے باپ نے نہیں کیا, وہ تو ہمیں پتا ہے. سوال چھُ یہ کہ کیا کس نے, امیڈیٹلی کم سن پریشر اوس یوت. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے قرض دار سن مگر یہ کس اوس, ہمیں بھی تو وہ پتا لگنا چاہیے. We are not trying to muffle the investigation, we want a fair investigation. بس اتنی بات. اچھا, جس ٹائم یہ انسٹنٹ ہوا تھا اس سے پہلے جھگڑا ہوا تھا یہی میں نے کہا نا. وہ جب اس سے پوچھتا شیف روپ اپنے کمرے میں گئی, ان لوگوں نے پوچھا کہ ماما ژٕ وَن اَسہِ پوٚز کینٛہہ چھُنہٕ کرو أسۍ بس گٔمٕژ کمرس منٛز. پتہٕ چھُ سُہ آمٕژ تورٕ حملہٕ کٔرِتھ, اور یہِ چھُنہٕ أزِچ کتھ کینٛہہ. مےٚ ووٚن نا قرضٕچ سچویشن چھِ 15 ؤرین منٛز ییٚلہِ تہِ ییٚتہِ اوس نا پوٗچھ تاچھ گژھان مامس سۭتۍ کہ ژٕ وَن, تِمن ٲس اکھ مینٹل ہیلتھ ایشو اکھ گوٚمُت کریٹ. تِم ٲسۍ ہمیشہ امہِ ساتہٕ برسٹ کران. جب بھی کوشچننگ کا وقت آیا تب انہوں نے ایک آؤٹ برسٹ ہی کیا. آنےسٹلی دیُت نہٕ تِمو کوئی مطلب کوللی جواب زانٛہہ کہ اچھا بس ونو تۄہہِ فل پکچر. یہ آسہِ مسئلہ حل گوٚمُت. مسئلہ یہ تھا کہ قرضہ ان کا ہوتا تھا, سُہ اوس ونان اَسہِ یوٗت ہسا چھُ
مگر سو 50%. ہو 50 روزان اتی تات 50% روز بی بنا 100%. تو یہ سائیکلکلی چل رہا گیا. 15 سال ہو گئے اس کو. یہ مس ہے کیا ڈینائی کرت کہ 15 سال نہیں ہوئے. سو اب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ کے وہ ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے باپ کو پھنسانے کی کوشش وہ بالکل پھنسانے کی کوشش. ان کی جانب سے کل وہ ایلیگیشن بھی لگائی گئی کہ ہر بار جو ہے مار پیٹ ہر ہفتے ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تھی. یہ بھی بکواس. پہلے تو ہر ہفتے نہیں ہوتی تھی. یہاں ایک وائلنس کا سلسلہ تھا مگر میں ونتن سوسائٹی کہاں مردا کہ تم ساتھ زنان ایز پرابلم گھر میں تک جھگڑا ہوگا تک مز ونتن پرپیٹریٹر کس آسان. مار پیٹ کو بھی دیکھ. مار پیٹ لوز ٹرم مار پیٹ مجھ یوان گوڑ اور کس آو پتہ کیا گو. سال ون مار پیٹ ہوتی تھی. کرتا کون تھا شروع؟ ڈیفینڈ کون کرتا تھا اپنے آپ کو؟ کیوں ہوتی تھی؟ قرضے کی نوعیت کیا تھی؟ یہاں پہ آج کل بہت مرد ان پوسٹوں پہ کمنٹ کریں گے جسٹس فار وومن جسٹس فار وومن. اگر ان کی بیویوں کو اس کا 100واں حصہ قرضے کو ہونا وہ گولی مار دیں گے اپنی بیویوں کو. مجھے نہیں پتا یہاں مردوں کی کیا حالت ہے. یہاں پہ مرد مارا پنن زنانن ڈاوری کافی کی. اس پہ یہاں پہ عورتوں کی نہیں ہوتی عموماً رات کی تم سے تھرو آؤٹ دا ایئر ملٹیپل ٹائمز گمت اس لڑائی جھگڑے کے چکر میں فریکچر ہوئے تھے. پورے کشیر چھنا اخ ڈاکٹر اخ نسخہ اخ ریسیٹ اخ انسٹنس ون تنم یہ مین موج ابیوز بیسڈ یا انجری بیسڈ کن چیز پہ ہسپتال گمت. وہ گئی ہوگی ہسپتال مائگرین تھا کو اس پہ گئی ہوگی. یڑ دود آس کنس تر گمت سہ فریکچرس پہ گمت سہ بروزنگ پہ گمت سہ زخمن پہ گمت. کبھی نہیں. آپ کی مدر کی ریلیشن کیا تھی آپ کی فیملی کے ساتھ؟ ہماری فیملی کے ساتھ میرے باپ کی فیملی کے ساتھ آئیڈیل ریلیشن شپ. ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی ہی نہیں. تو انہوں نے لاسٹ کال اسٹرینجر کو کیوں کی؟ کیونکہ نہیں تھی ان کے ساتھ نا ریلیشن شپ. تو مطلب انہوں نے اپنی فیملی کو کال نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی فیملی کو کال نہیں کیا. اشنا سوال پرسن لائق. بچوں کو تو اس لیے نہیں کیا وہ 5 دن سے ہماری ان سے وہ چل رہی تھی نا. تو اچھے سے بلاک ہی تھے بیس بیاکھ چیز گژھان بچن تھی تمس ویکنیس بس نیبر گھس پریشان. مگر ان سے مددگار 100 میٹر دور رہتی ہے میری خالہ یہاں پہ. ان کو نہیں کیا. ان کے ساتھ بات کی اس سے پہلے انہوں نے دوسری کی ہیلپ کیا. رائٹ بفور پٹی تک واپس اسا اندر پکا تم ساتھ تم یمن ساتھ کت کرنس تم تک اس نویت چاہیے. میں نے ماما کو کال کی کیونکہ ان کا بہت جب وہ گئی تھی گھر سے باہر تو انہوں نے ہمیں بلاک کر کے رکھا تھا سب لوگوں کو. لیکن میں ان کو کال کرتی رہتی تھی ہر وقت ہر سیکنڈ میں ان کو کال کرتی رہتی تھی. 5-6 دن میں ہر وقت کال کرتی رہتی تھی. اور اس ٹائم انہوں نے کال ریسیو کی اور میں نہیں ہوپ فل تھی کہ کال ریسیو کریں گی. وہ انہوں نے کی کال ریسیو اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے سے بہت غلطیاں ہو گئی. میں نے آپ کو کبھی ماں کا میں نے آپ کو میں نہیں دے پائی 100%. اور وہ مجھے وہ ان کا رونا اس ٹائم برداشت نہیں ہوا کیونکہ میں ان کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو میں نے ان کو بہت یہ کیا کہ ماما نہیں آپ ہمارے لیے آپ بیسٹ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے خود کال کاٹی اور اتنی بات ہوئی تھی میری ان سے. لیکن میں بہت ڈسٹربڈ ہو گئی جو ان کا مینٹل اسٹیٹ تھا جو تھا. میں اس کو سن کے بہت پریشان ہو گئی. اور پھر میں نے اپنی بہن کو کال کی امیڈیٹلی اس کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے. مما نے میرے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی. وہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہے. ان کو مجھ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے لیکن انہوں نے مانگی مجھ سے. لاسٹ 5 منٹ پہلے کچھ کال کیا انہوں نے. بیٹھ کے اپنی 4 دیواری میں انسیکیور فیل کر رہے ہیں. ہمیں تھریٹ لگ رہی ہے فزیکل ہارم کی تھریٹ. اور یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایشو کو. کرا نہیں یہ کت کی مگر میں آئے دھمکی دن ماج ہندس 3 پہ. اور انہی لوگوں نے دھمکی دی جنہوں نے کل پریس کانفرنس کی. میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈز بتاتا ہوں جو میرے چھوٹے بھائی کو بولے. مگر میرا بیت چیز اس کرنا ویسے نیک نیک ٹکر اچھ کڑوئے پت کرو پولیس حوال بینتی کر obscene اشار ساری دھمکی مل پتھر سری کرنا ہو. انہوں نے کپڑے پھاڑے اس کے وہ کرتا اوپر موجود ہے. تو اس کران انسیف فیل اس کمیونٹی تہ اتھارٹیزن تہ اکوئی چیز ونان کہ اگر ہسا اس سۭتۍ یمن دۄہن منٛز کینٛہہ گژھِ اٹ شوڈ بی مور دین obvious who the perpetrator is. جزاک اللہ.